علماء بسم کے اللہ اردو الرحمن بیانات سننے الرحیم کے لیے صدائے الحمد فاران للہ یوٹیوب رب چینل کو العالمین سبسکرائب کریں۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کل بتایا گیا تھا کہ اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں کہ ہم نے اپنے بچوں پر اور گھر والوں پر اپنے والدین کو ترجیح دی، ان کی خدمت کو مقدم رکھا، اس کی برکت سے دنیا میں آنے والی ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ٹل گئی۔ بنی اسرائیل کے واقعے میں کل بتایا گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے والدین کی خدمت کا کیا مقام ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے اہم ترین چیز جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان کرو۔ احسان کا مطلب اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو ہم بھی اچھا معاملہ کریں، اس کو احسان نہیں کہتے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں جو ہم کو پسند نہ ہو تب بھی اس کے مقابلے میں اس سے اچھا معاملہ کریں، ہم کو برا بلا کہیں، ہم کو ڈانٹیں، تب بھی ہم ان کے ساتھ رعایت کریں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سخت جملہ ان کی زبان سے نکلا، کوئی ایسی بات ہمارے حق میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ گالی دینا تو دور کی بات، برا بلا کہنا دور کی بات، بدسلوکی کرنا دور بات، بے ادبی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، اس کا تو تصور نہیں۔ زبان سے اف، آپ نے کیا کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ بھی مت کہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی مثال دی اور سمجھانے کے لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ جب چاہے جنت میں جا سکتے ہیں ان کی خدمت کر کے، اور باپ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے، جب تک وہ کھولے گا نہیں، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک اس کی آپ خدمت نہیں کریں گے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی، برا بلا کہا، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، دنیا کے اندر اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اس کی اچھی حالت نہیں، چاہے پڑھا لکھا کتنا ہو، چاہے عبادت گزار کتنا ہو، لیکن والد کا یا والدہ کا دل دکھایا، دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا کے اندر اللہ نہیں دیتا، آخرت میں اس کو رکھا۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی۔ حساب کتاب کے بعد ثابت ہو جائے گا اس نے کسی کے ساتھ مجھے شریک کیا تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا، اللہ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیں گے ہمیشہ، لیکن سزا آخرت میں نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کی بے برکتی دنیا کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں، ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک پڑھا لکھا ہے، ایک جو ہے کیا ہے دیندار بھی ہے، اپنے حساب سے نماز روزے بہت پڑھتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، اس کو عزت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک جاہل ہے، کم پڑھا لکھا یا نہیں پڑھا لکھا ہے، اور اس کی وہ عبادتیں نہیں ہیں جو عام طور پر دوسرے بھائی کی ہے، لیکن اس کو معاشرے میں، گاؤں میں، خاندان میں عزت ہے۔ بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ جنہوں نے دل دکھایا دنیا کے اندر سزا ان کو ملتی ہی ہے، بے برکتی زندگی کے اندر سکون چھن جاتا ہے۔ ایک آدمی، مثال دی گئی، ایک آدمی اپنے والد یا والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرائے تب بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تب بھی حق نہیں ادا سکتے۔ کتنے لوگ اس سے پہلے اپنے کندھے پر آج بھی اپنے والد کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، والدہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، رشک آتا ہے۔ اور یورپ اور جو ہے تہذیب، مغربی تہذیب نے والدین کے لیے کیا ہے، خدمت کی بجائے کہاں رکھا ہے، اولڈ ہوم کے اندر،
بوڑھوں کے گھر کے اندر بس 1 سال میں 1 دفعہ جائیں گے، ان کو دیکھیں گے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کھائیں اس سے اچھا کھلائیں، جو آپ پہنیں اس سے اچھا پہنائیں۔ وہ کماتے ہیں پھر بھی اپنی کمائی میں سے ان کو دے، یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی میں اگر ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مرنے کے بعد اللہ سے آپ جو ہے ان کے معافی مانگیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، پڑھ کے بخشائے کیجیے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیجیے، ان کی طرف سے قربانی کیجیے تاکہ ازالہ ہو سکے، اور دعائیں کیجیے۔ وہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، جن کا وہ خیال رکھتے تھے خاندان میں، رشتہ داروں میں، آپ ان کے ساتھ رحمی کیجیے کہ آپ کے والد کرتے تھے، آپ کی والدہ کرتے تھے۔ دنیا کی ہر نعمت کا جو ہے کیا ہے، متبادل ہے۔ بیوی چلی گئی دوسری بیوی مل سکتی ہے، بچہ چلا گیا دوسرا بچہ مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کہاں ملتے ہیں؟ بوڑھے ہوں بستر پر پڑے رہیں، ان کا سکون، ان کے وجود کا سکون ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ پوری پریشانیاں ختم، گھر میں ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ ان سے پوچھیے جن کی والدین نہیں ہیں، جو والدین سے محروم ہیں، ان کو پتہ چلے گا۔ جب تک والد رہتا والدہ رہتے کیا کہتے ہیں، قدر نہیں رہتی۔ جب چلے گئے چاہے بیمار ہوں، چاہے بستر پر پڑے رہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ان کی خدمت، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کو پیشاب پاخانہ صاف کرنا۔ اب تو آج موقع ہی نہیں، پیمپر ڈال دیا چھوڑ دیا۔ پہلے کیسے لوگ ہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے بچے جھگڑتے تھے، میری باری ہے میں کروں گا۔ آج جھگڑتے کیوں، میری باری نہیں آپ کی باری ہے۔ اپنے گھر میں لا کے رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تیمہ داری کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انسان دنیا کے اندر خود اس کی جو ہے اس کی برکتیں محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سکھایا تم کو کیسی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تمہاری ماں تمہاری پیدائش بھی اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ، پیٹ میں رکھنا تکلیف کا ذریعہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے، ایک عورت کے لیے بچے کو جنتے جتنی تکلیف ہوتی ہے دنیا میں کوئی اور اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا جنتے وقت، ولادت کے وقت کوئی اگر وصیت کرے تو کوئی مرض الموت ہے، اس کی وصیت قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب سے آخری مرحلہ جان جانے کا، یا اس پار یا اس پار۔ کتنے لوگ ولادت کے موقع پر بچہ ہو گیا لیکن ماں کا انتقال ہو گیا، تو یہ اتنی تکلیف، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، اس کو پھر دودھ پلانا، اس کی پرورش کرنا، باپ خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو کھلانا، در در پھرنا، دھوپ میں جانا، کمانا، کون کر سکتا ہے یہ؟ جب بڑا ہو جاتا ہے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اتنا فرمایا ماں باپ کی خدمت اتنی کرو، ان کی اطاعت اتنی کرو، اگر تمہاری بیوی کے تعلق سے وہ کہے طلاق دو، طلاق دے دو، ماں کو ترجیح دو، بیوی کو ترجیح نہ دو۔ آج کیا ہے، بیویوں کو ترجیح، بچوں کو ترجیح، ماں باپ جو ہے سے دشمنی، ماں باپ سے جھگڑا بیویوں کی وجہ سے، ماں باپ سے جھگڑا بچوں کی وجہ سے۔ ماں باپ ہے، عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، سٹیا جاتے ہیں، عقل جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس مرحلے سے آپ کو بھی گزرنا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا وہ زندگی میں اپنے ساتھ ویسا سلوک پائے گا۔ ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، چاہے کھلائے پلائے، چاہے ان کو دولت دے، چاہے پڑھائیں ان کو، لیکن مرنے سے پہلے آپ کو اس سے زیادہ مرحلے سے گزرنا ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اگر اچھا سلوک کیا، آپ کے بچے بھی اس سے اچھا آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ بدسلوکی دنیا میں بدسلوکی لائے گی، حسن سلوک لائے گا۔ جب تک زندہ رہیں ان کے حق میں ہم دعائیں کرتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کا سایہ قادر سلامت رکھے، اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ جب انتقال ہو جائے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہوں نے میری پرورش کی۔ دعا سکھائی گئی حدیث شریف کے اندر، قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی گئی، روزانہ وہ دعا مانگنی چاہیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بھی وہی دعا، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا یا ان کے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی اس سے زیادہ مؤثر، جامع اور اللہ کے پاس قبول ہونے والے اپنے والدین کے حق میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی اے میرے رب، ارحمہما رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما۔ کن دونوں پر؟ میری والدہ پر، میرے والد پر۔ کما ربیانی صغیرا، انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا، مجھے عقل نہیں تھی، مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، انہوں نے مجھے پالا پوسا، نگرانی کی، کھلایا،
میرا خیال رکھا یا اللہ میں ان کا حق ادا نہیں سکتا. بتایا گیا نا زندگی بھر بھی اگر ان کے ایک لمحے کی خدمت کے بدلے میں زندگی بھر ہم ان کو سر پہ اٹھا کے رکھیں گے, کندھے پر یہاں سے وہاں لے جاتے رہیں گے, ان کا حج کرائیں گے, طواف کرائیں گے, ان کی خدمت کا حق نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر جہاد کے مقابلے میں کہ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہیں جہاد کی بجائے جاؤ گھر میں رہو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اپنے حق کے بعد, اپنے نبی کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے کیا کن کا فرمایا؟ اپنے والدین کا فرمایا. چاہے وہ جاہل ہوں, پڑھے لکھے نہ ہوں, چاہے وہ سٹیا جائیں, چاہے عمر کا تقاضا ایسا آ جائے کہ ہمیں برا بھلا کہیں, لیکن ہم برا بھلا نہیں کریں گے. ہم اپنی بیوی کو ان پر ترجیح نہیں دیں گے, بچوں پر ان کو ترجیح نہیں دیں گے, بیوی اور بچوں کے سامنے ان کو ڈانٹیں گے نہیں, برا بھلا نہیں کریں گے, دل میں تصور بھی نہیں آئے گا. اور جب تک وہ زندہ ہیں ان کے حق میں دعا. جب ان کا انتقال ہو گیا, جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے تھے ہم اچھا سلوک کریں گے. کیا فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما. زندہ ہیں تو رحم یہ ہے کہ عمر کے اندر برکت, ایمان پر خاتمہ. اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما, جہنم سے ان کی حفاظت فرما, اپنے ساتھ اپنے نیک بندوں کا ساتھ ان کے ساتھ معاملہ فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کی بخشش فرما. روزانہ اپنے سے پہلے اپنے والدین کے حق میں دعا کا معمول ہونا چاہیے. یہ دعا تو اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. آج سے ہم معمول بنائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کی زندہ ہیں, جتنی خدمت ہو سکتی ہے ہم مقابلہ کریں گے, مسابقہ کریں گے, اپنے بھائیوں سے بہنوں سے زیادہ ان کی خدمت کریں گے. ان کو اف بھی نہیں کہیں گے, ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے, خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے, ان کی برابر دعا کرتے رہیں گے. اگر والدین جا چکے ان کے لیے ایصال ثواب, خیرات, ان کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ, ان کے لیے جو ہے قرآن پڑھ کے بخشنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کی جو ہے مستقل جو ہے ثواب کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ بنایا جس کا ثواب ان کو ملتا رہے. یہ سب جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اپنے والدین کی پوری قدر کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.